بلوچستان سے ہی ہمارے جو دوسرے مہمان اعزاز ہیں حافظ محمد طاہر صاحب، وہ تشریف لائیں گے اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم ولکل قوم ہاد، او کما قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، أو كما قال۔ میرا آج کا عنوان ہے کہ ایک تو قرآن مہجور و اقبال مظلوم۔ ہم سے شاید وقت الست میں ایک غلطی ہوئی، اللہ پاک نے ہمیں یہ موقع دیا تھا کہ قرآن آپ سے نہیں سنبھالا جائے گا، لیکن ہم نے وہ غفلت کیا، قرآن کو قبول کیا، اور آنے والے وقتوں میں ہم نے اس کو مہجور کر کے طاقچے میں رکھ دیا، اور تاکہ نسیان میں ہم بھول گئے۔ قرآن ہمیں اب کسی کے میت پہ یاسین کی صورت میں یاد آتا ہے، یا کہیں آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں تو اس کو مصحف شریف میں طاق سے اٹھا کے لے آتے ہیں اور بیچ میں رکھ دیتے ہیں، یا زیادہ تر بچوں کو رخصت کرتے ہوئے اس کو سر پہ رکھ دیتے ہیں۔ دوسرا، ہم سے ایک بہت بڑی خیانت ہو گئی، میرے خیال میں ہمارے بڑوں سے خیانت ہو گئی۔ اللہ پاک کو یقیناً پتہ تھا کہ اس نے اقبال کو اگر پیدا کرنا ہے تو کب پیدا کرنا ہے، اور اگر اس کو لے جانا ہے، اس کی وصال کرانی ہے تو کب اس کی وصال کرانی ہے۔ اگر اللہ پاک کی منشاء ازدی میں 38 میں یا 39 میں اس کا وصال ہوا ہے تو 49 میں بھی ہو سکتا تھا۔ تو اس کا وقت وصال مقرر کرنا، اس کا پیغام کی صورت میں ہمارے پاس آنا ہمارے خطے کے لیے، پہلی بات، پہلی غفلت ہم سے ہوئی۔ پاکستان کے جو بڑے تھے، اکابر تھے، انہوں نے اقبال کو صرف اپنا اقبال سمجھ کے نا اس کے اوپر پٹو ڈال دیا، اور ایک چھوٹے سے تصور کو، ایک چھوٹے سے خطے کو اقبال سے منسوب کر دیا۔ بنیادی خیانت ہم سے ہوئی ہے، جس کا جرم آج تک ہم بھگت رہے ہیں اور بھگتتے رہیں گے۔ ہم سے جو عمر میں بڑے تھے، قوموں کے حساب سے، ملکوں کے حساب سے، میں نام لوں گا ایران کا، اس نے بھی کما حق کہو اس کے ساتھ وفاداری نہیں کی، حالانکہ انقلاب ایران سے بہت پہلے انہوں نے پیشن گوئی تھی کہ اگر ایران ہمارا جنیوا بنے تو ہمارے مستقبل کی کوئی راستہ بن سکتا ہے۔ تیسرا جو ہے وہ ہمارا ہمسایہ، پاکستان کا ہمسایہ ملک افغانستان، جہاں پہ اقبال کو خاتون کی طرح برقعے میں لے کر گھمانا پڑتا ہے، اس سے بچا کے رکھنے کی کوشش ہوتی ہے۔ تو ہم تینوں نے ملک اجتماعی خیانت کی ہے۔ میں کلام اقبال کو یا اقبال کی آمد کو ہمارے خطے میں یا ہمارے 1000 سال کے مستقبل میں، مولانا صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میرے استاد بیٹھے ہوئے ہیں، سارے بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے علوم اقبال پہ بہت کام کیا۔ میں بنیادی طور پر اقبال کے اس نظریے سے قائل ہوں کہ قرآن جس طرح 1400 سال پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب تھا، بعینہ ہی اسی طرح ہمارے سے بھی مخاطب ہے، ہم بھی اس کے موضوع سخن ہے۔ تو اللہ پاک کہتا ہے ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، وہ اپنا کیلنڈر کا حساب بتاتا ہے کہ میرے حساب سے دن جو ہے وہ اس دنیا کے 1000 سال کے برابر ہے۔ تو اقبال کی آمد ہوتی ہے اس 1000 سال میں جب ہم جسمانی طور پر، اخلاقی طور پر اور مورال کے حوالے سے آخر ترین حد پر ہوتے ہیں۔ اقبال کو دیوبند کے چینل سے بھی اللہ پاک گزار سکتے تھے، لیکن اللہ پاک نے مناسب نہیں سمجھا کہ اس کو دیوبند کے چینل سے گزارا جائے۔ اقبال کی گروتھ اللہ پاک نے پلان اس طرح کی کہ اس کو ایک اور چینل سے گزارا جائے اور ہمارے بیچ میں آج لا کے رکھ دیا جائے۔ میں رفیقی صاحب کے پاس آنے کے بعد سب سے پہلے میں اپنی حقیقی محسوسات بتا رہا ہوں۔ آج اقبال سے خیانت کر کے جتنے بھی ہمارے اطراف کے ممالک ہیں، اپنے اپنے حصے کی تپڑ کھا رہے ہیں، اپنے اپنے حصے کی پیاز کھا رہے ہیں اور کھاتے رہیں گے، اور اس میں بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا، بتدریج اضافہ ہوتا رہے گا۔ میں کوئی بد دعا نہیں کرنا چاہتا، لیکن میری یہ پیشن گوئی ہے
کہ یہ تینوں بالخصوص اور 7 جو نوزائیدہ اسلامی ممالک ہے جو USSR سے چھوٹ کے آزاد ہوئے ہیں، بالخصوص یہ تینوں اگر اس شمع کے گرد حقیقتاً جمع نہیں ہوں گے، خوار بھی ہوں گے، ذلیل بھی ہوں گے، رسوا بھی ہوں گے، کیونکہ اللہ کی منشا میں کوئی مس کیلکولیشن نہیں ہوتی، اللہ کی منشا میں کوئی انسیڈنس نہیں ہوتا۔ وہ اللہ پاک نے ہر جگہ فرمایا ہے کہ میں رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کی سنت بھی ایک خاص طریقے سے اب خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں، خود بدلتے نہیں، اقبال کو بدل دیتے ہیں۔ ہم نے ہر طرح سے اس کا اپنا اپنا جامہ، اپنا اپنا رنگ پہنانا شروع کر دیا۔ اقبال انسان تھا ایک، تو اس نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا کہ میں نبی ہوں اور میں جو بات کہوں گا وہ حرف آخر ہے۔ اس کی ابتدا کی ایک زندگی ہے، اس کی درمیان کی زندگی ہے، اس کا پیغام کا عروج ہے۔ تو ہم نے خصوصاً ہماری ریاست نے تو مل کر ایک مجرمانہ غفلت کی ہم نے۔ میں بھی قاری صاحب کی طرح اہل مدرسہ سے وابستہ رہا۔ جس زمانے میں میں پڑھتا تھا وہاں پہ فارسیات پڑھائی جاتی تھی، میں نے تلمس کیا، فارسیات پڑھی، بوستان سعدی، گلستان سعدی اور اس کے علاوہ بھی جو اس وقت مروجہ تھی۔ تو ایک غیر محسوس طریقے سے کسی خاص منصوبے کے تحت ہمارا جو مدرسے کا نصاب ہے وہاں سے فارسیات غائب ہو گئی۔ فارسیات کیا غائب ہوئی؟ ہماری تاریخ غائب ہو گئی۔ تاریخ کیا غائب ہوئی؟ ہم اپنے شجر سے، اپنے زمین سے irrelevant ہو گئے، کٹ گئے۔ ہمارے اسکول اور کالجز میں پھر ہمارے دوسرے ساتھیوں نے اقبال کو آنے ہی نہیں دیا۔ اقبال کے نام پہ پتہ نہیں کچھ اس کے متروکہ اشعار یا متروکہ کلام، یا اگر متروکہ نہیں بھی ہے تو جس طرح مولانا رومی نے کہا ہے کہ قرآن کا جو مغز میں نے لے لیا، باقی چھلکے جو ہے وہ باقیوں کے لیے چھوڑ دیے، تو اقبال کا مغز جو ہے وہ نہیں پہنچ پا رہا ہے۔ میں اس خوش قسمت جنریشنز میں سے ہوں جنہوں نے تھوڑا تھوڑا ذائقہ اس کا محسوس کیا۔ آج کے بعد جو ہمارا جنریشن ہے اس کو اقبال صرف تصویر کی حد تک نظر آ رہا ہے، کسی پریشان آدمی کی صورت میں جس نے ہاتھ یہاں پکڑا ہوا ہے۔ اور ایک اور میں بتا دوں، ہمارے لیے ہم رسوائی ہمارے راستے میں ہے۔ آج کا دن بالکل ہمارا آنے والے کل سے بہتر ہے، لیکن آنے والا کل ہمارا بہت ویران ہے۔ اس کو کوئی پیشن گوئی بولے، کوئی روح کی القاء بولے، کوئی کشف بولے، کوئی بھی نام بولے، جب تک حقیقی رجوع ہم واپسی کی طرف نہیں کرتے۔ اور واپسی کے لیے ہمارے ریجن کا جو ہاتھ اللہ پاک نے منتخب کیا، جس کی زبان کو منتخب کیا، وہ اقبال تھا۔ اقبال کو ہم نے 365 دنوں میں سے ایک دن میں قید کر دیا، اور اقبال کو پورے پاکستان میں سے لا کے ایوان اقبال کے جیل میں this prison of it, this is actually a prison، جہاں اس کے اندر ہم نے قید کر دیا، جہاں تک نہ ہر بچے کی رسائی ہے، نہ ہر استاد کی رسائی ہے، تو قید ہے۔ سوشل میڈیا کے تحت جہاں پہ سوشل میڈیا آج کل اتنی وبائی صورت میں ہے، تو اقبال کے اندر اتنی اٹریکشن ڈالنے کے لیے بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے۔ میں کنکلوڈ اس طرح کرنا چاہوں گا کہ ایک تو ہم خود نہیں بدلتے، قرآن کو بدل دیتے ہیں، ہم خود نہیں بدلتے، اقبال کو بدل دیتے ہیں۔ اس کو واپس ری انٹروڈیوس کرنے کی ضرورت ہے۔ اقبال اکیڈمی کر سکتی ہے، فیڈرل گورنمنٹ کر سکتے ہیں۔ اوپر سے سر ہم نے ایک اور عجیب حرکت کر دی گورنمنٹس نے، کہ ایجوکیشن کو پروونشل سبجیکٹ کر دیا۔ اب ہر صوبے کی مرضی ہے کہ وہ اپنے اپنے پسند کا نیا اقبال ایجاد کرے اور اس کو نئی ٹوپی پہنا کے اور جس طریقے سے آگے لے جانا چاہیں لے جائیں۔ اجتماعی استغفار میرا پیغام ہے، میرا مشاہدہ ہے۔ یہ ممکن ہے یا ناممکن، واللہ عالم۔ اگر جیسے خاکی نہیں لی جا سکتے ہیں تو علامتی طور پر تو اس کا مزار کہیں اور بھی بنایا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم بھی، اور انشاءاللہ العزیز میرا ایمان ہے وہ دن دور نہیں ہے کہ جو آگ غزہ میں برس رہی ہے وہ ہماری طرف بھی اس کا رخ ہے، صرف رفتار شاید تھوڑی سلو ہو جائے، یا جو لبنان پہ ہو رہا ہے وہ ہم سے خون میں کسی بھی حوالے سے کمتر نہیں ہے، نہ ہم کسی حوالے سے اس سے بہتر ہیں۔ تو یہ سب کچھ ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ اب ہماری قوم کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے if you want to learn it the hard way or the soft way، اب ہم اس کو
آرام سے سمجھنا چاہتے ہیں یا مار کھا کے اور ٹکائی کروا کے پھر سمجھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اقبال کی روح کے ساتھ وابستگی عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں رجوع کا توفیق عطا فرمائے من حیث القوم بھی اور تمام ملت جو آس پاس ہمارے موجود ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر یہاں سے کوئی خوشگوار ہوا آئی تھی, کوئی خوشبو آئی تھی اور اقبال نے اس کا کسی منظوم جگہ ذکر بھی کیا ہے, تو یقیناً وہ ہم اگر نہیں ہوں گے, ہم سے بات کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا, کوئی اور ہوگا. تو میں صرف آج کی اس پروگرام میں شرکت یہ اذان دینا چاہتا تھا کہ اذان میری یہی ہے کہ واپسی کا سفر شروع کیا جائے, اس سے پہلے کہ واپسی ہمارے لیے متروک کر دیجیے. السلام علیکم.